يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الواقعہ کی تیسری نمبر کی آیت خافضۃ الرافعہ، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ قیامت وہ ہے کہ بہت سارے اپنے نیک بندوں کو بلند مرتبے پر پہنچائے گی، اور بہت سارے بندے جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، غدار ہیں، نمک حرام ہیں، انہیں ذلیل اور پست کرے گی. ان میں سے ایک چیز جو اہم ترین ہے ایمان کے بعد، وہ نماز. جیسے کافر کی نیک کام کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ایسے ہی مسلمان کے نیک اعمال قبول ہونے کے لیے نماز کا شرط ہے. اگر نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو روزانہ وہ کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلائے، 1000 مسجدیں بنائے، 1000 مدرسے بنائے، 1000 خانقاہیں بنائے، لیکن اللہ پاک کے پاس جب تک نماز نہیں ہوگی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے. ایک اہم ترین عبادت ہے جو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے، اور اس میں جتنی کوتاہی برتی جاتی ہے شاید ہی کسی اور عبادت میں کوتاہی برتی جاتی ہو. 80% لوگ وہ ہیں جو بے نمازی ہیں اس دنیا کے اندر، صرف 20% لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. 80% بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، اس کا اندازہ آپ کو جمعہ میں لگتا ہے اور عام دنوں میں لگتا ہے کہ کتنے فیصد نمازی ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں. بہرحال قرآن مجید ایک عجیب نقشہ کھینچ رہا ہے بے نمازیوں کا، اور عجیب منظر کشی فرمائیے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اللہ کا قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. بہت سارے دنیا کے دوست ایسے ہوں گے جو جنت میں نظر نہیں آئیں گے، تو سارے کے سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھیں گے الہ العالمین کہ میرا فلاں فلاں دوست تھا جو آج مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہاں تو 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اگر جنت میں نہیں ہے تو یقیناً جہنم میں چلا گیا ہوگا. فرمائیں گے الہ العالمین ہمیں ان کا منظر تو دیکھنا ہے کہ کس حال میں وہ زندگی گزار رہے ہیں.
فی جنات یتساءلون، سارے کے سارے جنتی نے مل کر سوال کیا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جب اللہ نے جہنمیوں کا منظر سامنے کر دیا، وہ جہنم کے اندر تو دیکھے، دنیا کے اندر تو تم تو بڑے خاں صاحب تھے، بڑے مرزا صاحب تھے، اپنے ہونٹوں پر اپنے مونچھوں پر لیمبو رکھ کر گھما کرتے تھے، تمہارے آگے پیچھے لوگ گھما کرتے تھے، کون سا ایسا گھناؤنا جرم کر لیا کہ تم جہنم کی آگ میں جلنے لگ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کون سے ایسے گھناؤنے جرم نے تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا؟ وہ کہیں کہ بھائی کوئی جرم نہیں، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، دنیا میں بہت سارے نیک کام کیے تھے، اللہ نے اس پر بھی نظر نہیں فرمائی۔ سب مل کر کہیں گے ہمارا سب سے بڑا گھناؤنا جرم یہ ہے، قالوا لم نک من المصلین، بس ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارا جرم ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اٹھایا اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا، کہ جاؤ، اگر تمہیں دنیا کے اندر میری مسجد سچی نظر نہیں آتی تھی، میری مسجد اچھی نظر نہیں آتی تھی، اذانوں کی آوازیں کانوں سے گونجتی تھی، ٹکراتی تھی، پھر تمہیں بازار نہیں چھوڑنا تھا، تمہیں بستر نہیں چھوڑنا تھا، تمہیں دوست نہیں چھوڑنے تھے، اور میری مسجد کی طرف تمہیں رخ کر کے نہیں دیکھنا تھا، تو آج میں تمہاری شکل دیکھنے بھی تیار نہیں ہوں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بہانہ کرنے والوں کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، الہ العالمین کاروبار تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، الہ العالمین سفر میں تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، الہ العالمین بیمار تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، الہ العالمین بڑا مصروف رہا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھ سکا۔ رب اور آگے چل کر کہتا ہے ربنا غلبت علینا شقوتنا، میری بدبختی میرے اوپر غالب آ گئی، میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، اب بولنے کی اجازت نہیں، جو کچھ وقت تھا، موقع تھا، تجھے دنیا میں دیا گیا تھا، چپ ہو جا، اب بولنے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، اللہ تو سب جانتا ہے کہ تو بہانہ کون سا کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بندوں کو تو دھوکہ دیتا ہی ہے، لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے کہ پنج وقتہ تجھے اذانوں کی آوازیں، ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا اگر آپ کو پی آئی بلانے پر آ جائے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، آپ کے بغل میں پھوڑے آ جاتے ہیں، آپ کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، باقی مجھے تو پی آئی صاحب نے بلایا ہے، اور یہ اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو سب سے بڑی سپر پاور طاقت احکم الاحکمین، اللہ اکبر، میرا اللہ بلا رہا ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ بلا رہا ہے، لیکن دل اتنا سنگین ہو چکا ہے نا کہ اذانوں کی اہمیت کو آج تک ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ جب پنج وقتہ اذان ہو رہی ہے تو اذان کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پائے، تو ہم نماز کی اہمیت کو کیا سمجھیں گے؟ معاف کیجئے میرے جملے آپ کو بڑے کڑوے لگتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے، ہم نے اذان کی اہمیت تک نہیں سمجھ پائی، بلکہ اذان ہوتی ہے تو دیکھا ہوگا ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں ٹی وی چالو ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سب اپنا اپنا کام چل رہا ہے نا، ہو رہی ہے، ہوتے رہتے ہو تو 5 وقت ہوتے رہتی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے بھائی؟ آپ کو پتہ نہیں اس کی بہت اہمیت، ہمارے اکابروں نے اذان کی بڑی اہمیت بتائی۔ یہ اذان تو ہے جو انقلاب پیدا کرتی ہے، اللہ کے عذاب کو روکتی ہے اور تمہیں دعوت دے رہی ہے۔ حضرت زبیدہ جو ملیکہ تھی، ہارون رشید کی بیوی تھی اور بڑی نیک خاتون تھی، اس کے محل میں ہر وقت میں 100 باندیاں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ جب 100 باندیاں پڑھ کر فارغ ہوتی، ان کی شفٹ بدل جاتی، دوسری 100 آ جاتی تھی، تو جب یہ 100 پڑھ کر فارغ ہوتی نا تو اس کا معمول تھا سب کو شربت کا گلاس پیش کیا کرتی تھی۔
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے شربت دیا، قرآن ختم ہوا اور شربت اپنے پیش کیا تو سارے باندیوں نے ہاتھ میں اٹھا کر شربت منہ کو لگا رہی تھی، اللہ اکبر، اذان کی آواز آ گئی، کہ آپ نے شربت کے گلاس نیچے رکھو، اذان کا جواب دو، اذان کا جواب، ہر کلمے پر اس کا جواب دیتے جاؤ۔ جواب دے دیا، اذان ہو گئی، پھر شربت پی لیا، نکل گئے، بس بات تھی، ہو گئی۔ حضرت زبیدہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن یہ کارنامہ جو اہم ترین تھا، جس کو ہم بہت کمتر سمجھتے ہیں، جنت میں ٹہل رہی ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ زبیدہ کیا معاملہ بنا؟ کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میرے زندگی کے کوئی اعمال کو اللہ نے نہیں دیکھا، بس ایک عمل پر میرے اللہ کی نظر پڑ گئی۔ کہا زبیدہ، جب میرا کلمہ بلند ہو رہا تھا، اللہ اکبر کہا جا رہا تھا، تیرے دل پر ایک ستہ طاری تھا میری عظمت کا، اور اس وقت تو نے شربت کے گلاس کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، بس وہ ادا مجھے پسند آ گئی، اور اسی کے اوپر میں نے تیرے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ ہمارے کھانے بند نہیں ہوتے، ہماری ٹی ویاں بند نہیں ہوتی، ہمارے گانے بند نہیں ہوتے، ہمارے کاروبار بند نہیں ہوتے، اور ہمارے چوراہے کے مستیاں، مذاق اور ٹھٹا بند نہیں ہوتا ہے جب اذانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ بلکہ غیر قوم کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اذان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد اللہ راندیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا، ایک دن ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ اسی سورت شہر کا ایک ہندو تھا جس کے پاس ایک مسلم لڑکا کام کرتا تھا، وہ ہاتھ سے جو کپڑے کے اوپر بنتے ہیں نا، اس کا کام کارخانہ تھا۔ تو جب اذان ہوتی تھی نا تو ہندو اس مسلم لڑکے کو دیکھتا تھا کہ جب جیسے اذان کی آواز آتی نا، وہ کام بند کر دیا کرتا تھا اور چپ چاپ بیٹھتا تھا اپنی گردن کو جھکا کر۔ تو اس کو ایک دن بلا کر پوچھا کہ میں تجھے ہر وقت دیکھتا ہوں کہ جب تیرے اذان کی آواز آتی ہے تو کام بند کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، تو اس وقت میں ادب کے ساتھ کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ تنخواہ مجھے دیتے ہو نا، اس میں اتنی برکت آتی ہے کہ میرے گھر کے اخراجات چلا کر بھی اس میں بچ جاتا ہے۔ تو ایسی بات ہے کہاں؟ اس ہندو نے اپنے زندگی کا معمول بنایا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی وہ خاموش بیٹھتا تھا اور سب کو کہتا تھا کام بند کرو، بلکہ اگر وہ راستے سے گزرتا تھا اور اس کے گاڑی میں اس کو اذان کی آواز آتی تھی تو گاڑی راستے سے سائڈ پر لگا دیتا تھا۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ، پڑھ لینا وہ اپنے کنارے اس طریقے۔ پھر کسی نے اس کو پوچھا تو کہا جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے تو میرے کاروبار میں خوب برکت ہو رہی ہے، کہ ان کا تو مسئلہ ہی دنیا کا ہے، تو اللہ تو دنیا میں دے گا، ان کو نیکی کر رہا ہے، دے گا۔ ہم مسلمان کب سمجھیں گے اس بات کو میرے دوستو؟ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس محلے میں اذان اچھی ہوتی ہے، اذان اچھی دیا کرو، جو اس کا لہجہ ہے، جو اس کے الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس تو مؤذن ایسا ہونا چاہیے نا کہ دنیا کا سب سے زیادہ ناکارہ انسان ہو نا، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ مؤذن ہونا چاہیے۔ اور مؤذن کا کام مسجد کی صاف صفائی نہیں ہے، یہ میری بات تفسیر سے ہٹ کر میں کر رہا ہوں، آپ کو بات نکلی ہے تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ مؤذن کا کام مسجد کی صاف صفائی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مؤذن کا کام صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ صاف صفائی کے لیے دوسرا آدمی رکھیے۔ ہم نے تو مؤذن کو اپنے گھر کا نوکر سمجھ لیا ہے کہ میرے گھر کا کام کرے گا، اور باقی صاحب ادھر آؤ، تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ تم اس طریقے سے بے اہمیت کے ساتھ بلاؤ گے، ان کو ناقدری سے بلاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیا درجہ دیا ہے؟ نعم المرء بلال والمؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ میرا بلال مردوں میں بہترین مرد ہے، اور کل قیامت کے میدان میں میرے بلال کی گردن بڑی اونچی ہوگی، اور سارے مؤذن جو ہے میرے بلال کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ میں اس بدقسمت قوم کا رہبر ہوں، جملے پر غور کیجئے، کہتے تھے کہ میں اس بدقسمت قوم کا رہبر ہوں جو قوم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اسی امام کو گالیاں دیتی ہے۔ میں اس بدقسمت قوم کا رہبر ہوں، مجھے اپنے رہبری پر افسوس ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو،
ہم جو ڈوب رہے ہیں نا، ذلیل ہو رہے ہیں، ہم اس کی بنیادی وجہ تلاش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں آ گئے، ہمارا مرتبہ کیا تھا، ہم کہاں پہنچے. تو بہرحال تو حضرت زبیدہ کی میں بات عرض کر رہا تھا، اذان کی بات عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہم اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم نماز کی اہمیت کو کیا سمجھیں گے. بے نمازی کا انجام بڑا خطرناک، ایک کان کھول کر سن لے، بے نمازی کا انجام بڑا خطرناک انجام ہے. اس کی شکل و شباہت بدل جاتی ہے، اللہ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر کرم اس پر کرے گا، نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہے گا، نہ اس کو معاف کرنا چاہے گا. کہ جس خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، اس خدا کے سامنے تم 5 وقت آ کر اپنی پیشانی نہیں ٹیک سکتے. تم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا وقت تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے ہو. اتنے غدار اور اتنے نمک حرام بن گئے ہو. تو یہی قیامت کے میدان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مرتبہ دنیا میں کیا تھا، آپ کا مرتبہ آخرت میں کیا ہے. جو نماز پڑھنے والوں کو کوسا کرتے تھے، نماز کی دعوت دینے والوں کو کہا کرتے، ان کا تو کام ہی ہے بھائی. آتے ہیں نا آپ کے گھر پہ نماز کی دعوت دینے کے لیے تبلیغی حضرات، تو ہم ان کے اوپر حقارت کی نظر ڈالیں، ان کا تو کام ہی ہے، یہ تو کرتے رہیں گے بھائی، ہم اپنا کام کرتے رہیں. میرے دوست تو ایسا نہیں. اگر کوئی غیر انسان بھی اگر آپ کو اچھی بات کہہ رہا ہے، آپ کے فائدے کی بات کہہ رہا ہے، اس بات کو آپ کو لے لینا چاہیے. اس کا انجام بڑا دردناک ہے. اس لیے ہم سب مل کر اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی. اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ حاضر ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں آپ کو ایک دردناک واقعہ سنا رہا ہوں. چلو آپ کہیں گے بھئی آپ صحابہ کے واقعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں آپ سناتے ہیں، لیکن یہ تو بہت پرانی ہو گئی نا. ہم تو روشن ضمیر ہیں، ہم تو یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، یورپ کے تہذیب پر چلنے والے اور نئے لوگ ہیں. نیا دور ہے، نوجوانوں کا دور ہے. تو میں آپ کو نیا واقعہ سناتا ہوں تاکہ عبرت ہو جائے. 2016 کتنے سال ہو گئے بھائی؟ کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال تو بہت پرانے نہیں ہے نا. یہ سب زندہ ہے نا 7 سال سے، تو سب دیکھ رہے ہیں. 7 سال 2016 میں پاکستان میں ایک عجیب واقعہ، دردناک واقعہ پیش آیا. ایک نوجوان تھا، اس کے نوجوانی کو لوگ دیکھ کر، اس کو دیکھ کر کہا کرتے کہ نوجوان ہو تو ایسا ہو، لڑکا ہو تو ایسا ہو. ماشاءاللہ اس کے ہیڈ، اس کی باڈی، اس کا جسم اور اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اور پھر دوسری بات کہ اللہ نے دولتوں سے نوازا تھا، سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اس کا ایک جملہ تھا، جب اس کو کوئی نماز کی دعوت دیتا نا کہ بھائی نماز پڑھ لے، اللہ نے اتنا اچھا جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، دولت دی ہے، تو اس کے زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا. وہ کیا کہتا تھا کہ آپ کو میری قبر میں سونا ہے. جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں نا، آپ اپنی قبر کی تیاری کرو نا بھائی، مجھے میری قبر میں سونا ہے، آپ کو آپ کی قبر میں سونا ہے. تو اس کا ایک جملہ تھا، کوئی بھی نماز کی دعوت دیتا نا تو آپ کو میری قبر میں سونا ہے. اس کے گھر کے بازو میں پڑوس میں ایک اللہ والے رہتے تھے، انہیں بھی پتہ چلا کہ بھئی ایسا جملہ استعمال کرتا ہے. تو اللہ والے گئے اور کہا کہ میرا بھی حق ہے، میرا پڑوسی ہے، اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو قیامت کے میدان میں اللہ مجھ سے بھی تو سوال کرے گا کہ تیرے پڑوس تو اللہ والا بن کر گھوم رہا تھا اور تیرے بازو میں ایک نوجوان تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. تو وہ بھی گئے دعوت دینے کے لیے کہ بیٹا اللہ نے نوجوانی دی ہے، جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، دولت دی ہے، تو نماز پڑھتے ہو جاؤ، اللہ اور آپ کے دولت میں ترقی دے گا، جسم میں ترقی دے گا، صحت دے گا. تو اس اللہ والے کو بھی اس نے یہی جملہ کہا کہ آپ کو میری قبر میں سونا ہے. اللہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے بیٹا، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، الٹا جواب نہیں دیا کرتے. یہ کہو کہ ہمیں کوشش کروں گا، پڑھوں گا، نہیں آپ کو میری قبر میں سونا ہے. ٹھیک ہے، بات آئی گئی اور چلے گئے. اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں ملوث کر دیا کہ آج تک آپ نے ایسی بیماری کبھی نہیں سنی ہوگی. ایسی بیماری لگ گئی کہ منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب نکلتا تھا. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. جس منہ سے یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ کو میری قبر میں سونا ہے، اللہ نے اسی منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب شروع کر دیا، اور اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ گھر والوں کا سر پھٹا جاتا تھا. اس کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا. اچھا، ہم انسان کا ایک تقاضا ہے، بشری تقاضا، وہ ٹوائلٹ پیشاب آتی ہے تو ایک جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایکٹیویٹی رکھی ہے، حرکت رکھی ہوئی ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے حاجت کے لیے جانا ہے. یہاں تو ایسا تھا ہی نہیں، یہاں تو آٹومیٹک جیسا
اللہ کی قدرت اب اس کو عذاب دینے پر آ گئی تھی. جہاں کھڑا رہا منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب نکلنے لگا تو اس کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا گیا. اس کے لیے ایک نوکر رکھا گیا کہ بھئی صاف صفائی کرے اور وقت پر اس کو کمرے میں کھانا دے اور لوگ کمرے کو لوک اور تالا لگا کر رکھ دے. کچھ دن گزرنے کے بعد اس خادم نے جب دروازہ کھول کر کھانا رکھا تو اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا. تو دوسری بار جب کھانا دینے کے لیے گیا تو کھانا ایسا ہی رکھا ہوا تھا, اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگا تھا. اس نے کہا کہ کھانا تو ایسے ہی رکھا, ذرا جھک کر دیکھا تو پڑا ہوا تھا. اس کو ایسا لگا کہ شاید بیمار ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. گیا تو مر چکا تھا. وہی منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب نکل رہی تھی اور مر چکا تھا. اتنی گندی بدبو آ رہی تھی. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے میرے دوستوں, بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب اس واقعے کو ہم چھیڑتے ہیں نا. ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ جب عذاب دینے پر آتا ہے نا پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. تو جب پتہ چلا کہ بھئی مر گیا تو ایسی حالت میں مر گیا کہ منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب نکل رہا ہے. بہرحال صاف صفائی کی, غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ اٹھ رہا تھا. لوگوں میں پتہ چلا کہ ارے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا, وہ نوجوان تو مر گیا. کہا کون سا نوجوان؟ کہا وہ جو یہ کہتا تھا نا کہ مجھے آپ کی قبر میں سونا ہے, وہ مر گیا. لوگ نام بھول چکے تھے, اس کا نام یہ گر گیا تھا, مجھے آپ کی قبر میں سونا ہے, وہ نوجوان مر گیا. کہا کوئی بات نہیں. جب جنازہ باہر نکالا, وہ اللہ والے فرماتے ہیں جو بازو میں رہتے تھے, میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا اور سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ کتوں کا ایک لشکر آ گیا. ایسے کتے جو آج تک ہم نے زمین پر نہیں دیکھے تھے, گدھے سے تھوڑا چھوٹا اور کتے سے تھوڑا بڑا, اس درمیانی کلر کے کتے آ بھونکنے لگے. چاروں طرف سے کتوں کا لشکر اتر گیا. سارے لوگ لاٹھیاں لے کر آ گئے. بھئی مشکل سے اس کے جنازے سے ہٹایا اور مشکل سے نماز پڑھی, اور جیسے جنازہ اٹھایا تو کتے چاروں طرف سے بھونک رہے تھے جیسا اس کے جنازے کو پھاڑ کھائیں گے. قبرستان پہنچے تو وہاں بھی کتے کھڑے, وہی کتے کھڑے. بڑی مشکل سے قبرستان میں لے گئے, قبر میں دفنایا اور قبر پر پہرا لگا کر باپ بھائی اور سارے رشتہ دار کھڑے رہے. بھئی کیا کریں گے, کتے تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں, چاروں طرف سے دیواروں کے کنارے پر آ کر کھڑے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی قبر کھودیں گے اور اس کو نوچ لیں گے. تو کسی نے کہا کہ فلاں فلاں مفتی صاحب ہے, ان کے پاس جاؤ, مسئلہ پوچھو کیا کرنا چاہیے. مسئلہ پوچھنے گئے تو مفتی صاحب نے لکھ کر دے دیا کہ اس کی قبر کھودو اور اس کا منظر دیکھو. جب قبر کھودی گئی, قسم خدا کی, اس کا باپ بے ہوش ہو کر گر گیا. وہیں کھڑا تھا, قبر سے ہٹا بھی نہیں تھا. اس کا بھائی بے ہوش ہو کر چیخ مار کر کھڑا ہو گیا. قبر کے اندر منظر کیا تھا؟ کہا کہ میرے بیٹے کو میں نے میرے ہاتھوں سے دفن کیا تھا, میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ سور کی لاش پڑی ہوئی ہے, سور کی لاش پڑی ہے, اور بڑے بڑے دانت ہیں اور گلے میں لوہے کی زنجیر ڈالی ہوئی ہے. گھبراہٹ کے مارے قبر کو بند کیا, اور جیسا اللہ کو منظر دکھانا تھا, جیسا سور نظر آیا نا, ایسے کتے اپنے نظروں سے غائب ہو گئے. کوئی کتے نہیں تھے, اللہ کا لشکر تھا. اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بے نمازی کی شکل بدل جائے گی اور بے نمازی کا انجام قبر ہی سے شروع ہو جائے گا. اس لیے خافضۃ الرافعہ, قیامت کے میدان میں آپ کو پتہ چلے گا آپ گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے. نماز پڑھنے والے کہاں ہیں اور بے نمازی کہاں ہیں. تو میرے دوستو, نماز ایک بہت اہم ترین عبادت ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے. ہمارے گھر کے لوگ اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ اگر اکیلے 40 دن جماعت میں جا رہے ہو, تسبیحات کی پابندی کر رہے ہو, اشراق پڑھ رہے ہو, 2 وقت کی تعلیم کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, لیکن آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی, آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے, تو آپ کی ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی بھی حفاظت کرو, اپنے اہل و عیال کی بھی جہنم کی آگ سے حفاظت کرو. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت اخلاص کے ساتھ نماز کی توفیق نصیب فرمائے.